اے عزیز وطن، آج بھی اپنا یہ عہد ہے، ہم حرف وفا خون سے تحریر کریں گے۔ جنگ مسلط کرنے کی کسی بھی کوشش کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ دفاع وطن کے لیے عوام اور مسلح افواج سیسا پلائی دیوار کی طرح ہے۔ خصوصی کور کمانڈرز کانفرنس میں پاکستان بھارت کشیدگی اور علاقائی سلامتی پر غور، خطے کی موجودہ صورتحال کا جامع جائزہ، امن استحکام اور خوشحالی کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی پیشہ ورانہ مہارت، ثابت قدمی، حوصلے اور آپریشنل تیاریوں کی تعریف۔ امن اور ترقی کا راستہ پراکسیز، دہشت گردی اور جارحیت سے نہیں روکا جا سکتا۔ پہلگام واقعے کا مقصد مغربی سرحدوں اور اقتصادی بحالی کی کوششوں سے پاکستان کی توجہ ہٹانا ہے۔ بھارتی ریاستی سرپرستی میں بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزیاں ناقابل قبول، بھارتی بلا اشتعال کارروائیوں کا مؤثر اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ خصوصی کور کمانڈرز کانفرنس کے شرکاء کا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر شدید تشویش کا اظہار۔ آزادی صحافت کے عالمی دن پر پاکستان سمیت دنیا بھر کے میڈیا ورکرز کو خراج تحسین اور ان بہادر مرد و خواتین صحافیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جو اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران قربان ہو کر امر ہو گئے۔ جدید دنیا میں آزادی اظہار کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ میڈیا کو جھوٹ، فیک نیوز، پروپیگنڈے، غیر ملکی ایجنڈوں اور سیاسی مفادات کی تکمیل کے لیے استعمال نہ ہونے دیا جائے۔ پریس فریڈم ڈے پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا پیغام۔ پاکستانی میڈیا نے بھارتی آبی جارحیت، بے بنیاد الزام تراشی کا حقائق اور سچ سے مقابلہ کیا، جنگی ماحول پیدا کرنے کے مضمون بھارتی مقاصد کو خاک میں ملایا۔ حقائق کی فراہمی کی جدوجہد میں صحافیوں کی قربانیاں تاریخ کا سنہری باب۔ صحافت کے عالمی دن پر صدر آصف علی زرداری کا قومی مفادات کے تحفظ کے لیے میڈیا کے ذمہ دارانہ کردار کو خراج تحسین۔ ملکی دفاع و قومی سلامتی کے لیے تمام جماعتیں یک زبان، عظیم مقصد کے لیے اختلافات بالائے طلاق رکھنا شاندار روایت، قومی یکجہتی اور اتحاد و یگانگت خوشائند ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف کی سینیٹر عرفان صدیقی سے گفتگو۔ بھارت کو فیس سیونگ نہیں کرنے دیں گے، بھارت کے جھوٹے بیانیے کو عالمی سطح پر پذیرائی نہیں ملی، سنتاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا، خلاف ورزی کی صورت میں متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف۔ امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ میڈیا اور سوشل میڈیا کے محاذ پر بھارت کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلگام فالس فلیگ کی شرمندگی سے بچنے کے لیے پاکستانی یوٹیوب چینل پر پابندی لگائی گئی، تمام دوست ملکوں نے پاکستان کے موقف کی تائید کی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی پی ٹی وی کے پروگرام نیوز لائن میں گفتگو۔ پاکستانی میڈیا بیانیے کی جنگ جیت گیا، بھارتی ذرائع ابلاغ کا اعتراف، حقائق سامنے لانے پر مودی سرکار نے آئی ایس پی آر کا یوٹیوب چینل بلاک کر دیا۔ پی ڈی آئی ایس پی آر نے 29 اور 30 اپریل کو بھارتی دہشت گردی اور جھوٹ کو بے نقاب کیا۔ پاکستانی میڈیا کی حقائق پر مبنی رپورٹنگ کا بھارتی میڈیا بھی معترض۔ پہلگام فالس فلیگ، چین کا پاکستانی موقف کی حمایت میں بڑا بیان، پاکستان نے ہمیشہ پہلگام فالس فلیگ آپریشن پر شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ چینی سفیر کی بھی پاکستانی موقف کی مکمل حمایت کا اعلان۔ سینٹر فار چائنا اینڈ گلوبلائزیشن کے نائب صدر اور چینی صدر کے سابق معاون ڈاکٹر وکٹر گاؤ نے بھی پاکستانی موقف کی حمایت کر دی۔ کسی بھی جارحیت کے خلاف چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا، ڈاکٹر وکٹر گاؤ۔ اقوام عالم کی جانب سے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی تحقیقات کا مطالبہ پاکستان کے موقف کی تائید ہے، دفاعی ماہرین۔ قوم اور مسلح افواج شانہ بشانہ، بھارت کی دھمکیوں سے مرعوب نہیں ہوں گے، جنگ مسلط کی گئی تو جواب دینا جانتے ہیں۔ پہلگام واقعے کی تحقیقات کی پیشکش ثبوت ہے کہ پاکستان کا دامن صاف ہے، سیاسی اور مذہبی قیادت کا دو ٹوک موقف۔ آزمانا نہیں، ہم تیار ہیں، امن ہماری خواہش ہے، کمزوری نہیں۔ فن کی کوئی سرحد نہیں، لیکن فنکار وطن کی محبت میں کسی سے پیچھے نہیں۔ اداکار اور فنکار بھی وطن عزیز کے دفاع کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی ناکامی بھارتی افواج کے لیے ہزیمت کا باعث، سینئر افسروں کی برطرفی کا سلسلہ جاری۔
خفیہ دستاویز لیک ہونے پر بھارتی ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل کو ہٹا دیا گیا. لیفٹیننٹ جنرل ڈی ایس رانا کو کالا پانی بھیج دیا. برطرف فالس فلیگ آپریشن کی ناکامی کا ثبوت. بھارتی عسکری قیادت اور سپاہی ذہنی دباؤ کا شکار. سکھوں کا پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر بھارتی احتجاج کا بھرپور جواب. لندن کی سڑکوں پر بھارت مخالف نعرے. سکھوں کا بھارتی پالیسیز کے خلاف شدید رد عمل. مودی کی تصویر تار تار کر دی. لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر بھارتی احتجاج غیر سنجیدہ قرار. بھارتی فضائیہ کے طیاروں کے حادثات ناقص حفاظتی معیار اور غیر پیشہ ورانہ تیاریوں کی واضح مثال. 30 سال میں 550 سے زائد فضائی حادثات میں 150 سے زائد پائلٹ ہلاک. بھارت کے دفاعی نظام کا کھوکھلا پن آشکار. مودی سرکار کے دعوے زبانی جمع خرچ کے سوا کچھ نہیں. دفاعی مہم. اور لاہور میں پاکستان سپر لیگ کا 22واں میچ. پشاور زلمی کی ایونٹ میں تیسری کامیابی. اسلام آباد یونائیٹڈ کو 6 وکٹوں سے ہرایا. زلمی نے 144 رنز کا ہدف 70ویں اوور میں 4 وکٹوں پر حاصل کیا. کپتان بابر اعظم نے 53 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی. معاذ صداقت نے 55 رن بنائے. پی ایس ایل کے میچز پی ٹی وی اسپورٹس سے پر براہ راست. السلام علیکم. نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں شاہد نسیم اور میں ہوں ثنا سحر، سائن لینگویج انٹرپریٹر. اہم خبریں آپ نے ملاحظہ کی. فی الوقت اتنا ہے. بار وقت